بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامت صدیق اکبر کے لیے اس قدر اہتمام حکمت سے خالی نہیں۔ اس امامت کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب اس کے ساتھ ساتھ کلم و دوات کے ارشاد نبوت کو بھی سامنے رکھ لیا جائے۔ اہل علم حضرات پر پوشیدہ نہیں ہے کہ قلم دوات کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلب فرمائی۔ جب ایک خادم نے گزارش کی کہ ہمیں خدا کی کتاب کافی ہے تو دوسری طرف مطالبہ نہیں فرمایا، بلکہ 3 دن تک اور زندہ رہے اور دوبارہ تذکرہ بھی نہ کیا، جبکہ امامت کے معاملہ میں تاکیدات پر تاکیدات ہو رہی تھی۔ اتفاقاً مرض وفات ہی کے ایام میں کسی ایک نماز کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہ تھے، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم نماز پڑھا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر تحریمہ کے بعد قرات شروع کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنتے ہی فرمایا، نہیں نہیں نہیں، ابو قحافہ کے بیٹے کے علاوہ کوئی امامت نہ کرائے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت نماز توڑ دی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر نبوی مصلی پر کھڑا کیا۔ ارشاد ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اسی بیماری میں عبداللہ بن زمع رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ نماز صبح پڑھ لیں، چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہ تھے۔ عبداللہ بن زمع رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ دیا کہ تم نماز پڑھا دو۔ پس جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنی تو حجرہ شریف سے اپنا سر مبارک نکالا اور 3 دفعہ فرمایا، نہیں نہیں نہیں، ابو قحافہ کے بیٹے کے سوا کوئی نہ پڑھائے۔ پس صفیں ٹوٹ گئیں اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس نماز سے ہٹ گئے۔ پھر لوگ وہاں ہی ٹھہرے رہے یہاں تک کہ ابو قحافہ کا بیٹا آیا اور نبوی مصلی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی۔ حضرت مولانا محمد نافع فرماتے ہیں کہ یہ امامت صغریٰ فضیلت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا زبردست نشان ہے، جس نے امامت کبریٰ یعنی خلافت کا راستہ صاف کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے جو امامت کی اعلیٰ صلاحیت رکھتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سگے چچا موجود تھے۔ عالم فاضل اور بھی تھے۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام گو نہ گو صلاحیتوں کے مالک موجود تھے۔ اس اہم ترین فریضہ کے لیے قرعہ انتخاب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں ہونا خداوند تعالیٰ کے حکم سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی واضح نشان کو خلافت صدیقی کی حقانیت ثابت کرتے ہوئے خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پیش کیا ہے، جیسا کہ اپنی جگہ اس کا ذکر آ رہا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہی دوسرے شواہد بھی صدیقی خلافت کی حقانیت کے لیے روایات صحیحہ میں موجود ہیں۔ ان میں سے چند ایک یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنی مستلق نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس لیے بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا جائے کہ آپ کے بعد صدقات مال ہم کس کے ہاں پیش کریں۔ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر اس امر کو دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر کے ہاں۔ اسی طرح دوسرا واقعہ احادیث میں مذکور ہے کہ ایک عورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں حاضر خدمت ہوئی، کوئی چیز طلب کرنا چاہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کسی وقت آنا۔ تو عورت کہنے لگی، یا حضرت، اگر میں حاضر ہوں اور آپ موجود نہ ہوں تو؟ اس کا اشارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی طرف تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو آئے اور مجھ کو نہ پائے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جانا، میرے بعد وہ خلیفہ ہیں۔ نمبر 3، ایک دفعہ قبیلہ عمر بن عوف کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہوئی۔ آپ اس قبیلہ کے درمیان صلح کرانے کی خاطر ظہر کے بعد تشریف لے گئے۔
جاتے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن کو فرمانے لگے، اگر نماز کا وقت ہو جائے اور ہم مسجد نبوی میں نہ پہنچ سکے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ جب نماز عصر کا وقت ہوا تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حسب دستور اذان کہی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نماز پڑھائی۔ نمبر 5، اسی مرض الوفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو بلاؤ، ان کے لیے ایک مکتوب لکھ دیا جائے تاکہ کوئی بعد میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملہ میں اختلاف پیدا نہ کرے اور ہماری تمنا کے خلاف کوئی خواہش نہ پیدا کر سکے۔ پھر خود ہی یہ کہہ کر ارادہ ملتوی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اور مومنین ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بغیر دوسرے کسی کو منظور نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی پر راضی ہوں گے۔ نمبر 5، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے صرف 5 روز پہلے آخری خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور شرافت صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا، یعنی تمام لوگوں میں سے مجھ پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت احسان کیا ہے، تمام عمر میری صحبت و سنگت میں گزاری ہے اور اپنا سارا مال اس نے میرے لیے قربان کر ڈالا ہے۔ پھر فرمایا کہ مسجد نبوی میں اندر آنے کے لیے جو دریچے تم لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں وہ سب کے سب بند کر دیے جائیں، مگر صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دریچہ جو مسجد کی جانب ہے وہ کھلا رہے۔ یعنی اس حدیث میں خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو نماز پڑھانے کے لیے اس دروازے سے مسجد نبوی میں تشریف لایا کریں گے۔ یہاں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ صاحب البدایہ نے ایک باریک بات ذکر کی ہے جو نہایت قرین قیاس ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک تحریر فرمانے کا ارادہ ظاہر کیا لیکن اس کو ملتوی کر دیا اور مذکورہ الفاظ فرما دینے کے بعد یہ آخری خطبہ یوم الخمیس کو ارشاد فرمایا جس میں فضیلت صدیقی کا نہایت واضح بیان ہے۔ علامہ موصوف فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مکتوب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں تحریر فرمانا چاہتے تھے، اس کے قائم مقام یہی خطبہ ارشاد فرمایا، گویا حقیقت واضح کر دی گئی کہ نیابت نبوت کی اولین مستحق یہی کامل ترین ہستی ہے۔